بڑئی کی بیٹی خدا کا خنجر قسط نمبر 3۔ میں تمہارے خلاف پرچہ کاٹ رہا ہوں، پورے 5 سال سزائے قید دلاؤں گا۔ چودھری بلبلا اٹھا، اس نے لپک کر علی رضا کی ٹھوڑی پکڑ لی اور التجائیں کرنے لگا۔ یہ سارا ڈرامہ تم نے شروع کیا ہے، علی رضا نے کہا، اور چودھری کے پاؤں تلے سے زمین نکالنے کے لیے اس نے ایک اور گولا داغا۔ اس نے کہا، تم نے دیکھا کہ تمہارا بیٹا اب بھی اس لڑکی سے ملتا ہے تو تم نے لڑکی کو غائب کر دیا ہے۔ اپنے جرم پر پردہ ڈالنے کے لیے تم جرم کا وزن غریب بڑئی پر ڈال رہے ہو۔ چودھری اٹھ کھڑا ہوا، وہ صاحب حیثیت تھا، قصبے میں اس کی عزت تھی، اپنی برادری پر اس کا رعب تھا، لیکن علی رضا نے اسے آسمان سے گرا کر زمین پر پٹخ دیا تھا جہاں وہ مجرم تھا۔ وہ جانتا تھا کہ تھانے میں اس کا رعب نہیں چل سکتا۔ وہ علی رضا کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ مجرم ضمیر نے اسے رحم کا بھکاری بنا دیا۔ اس نے علی رضا کے پاؤں چھو کر پھر ہاتھ جوڑ کر کہا کہ اس پر اتنا ذلیل الزام نہ عائد کیا جائے۔ علی رضا نے رحم نہ کیا، وہ انہی لوگوں کی عزت پر پردہ ڈالنے کی خاطر خطرہ مول لے کر ضابطے کے خلاف تفتیش کر رہا تھا۔ کیا یہ غلط ہے کہ تمہارا بیٹا اس لڑکی کو اتنا چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ شادی کرنے کی قسم کھا چکا تھا؟ ہاں حضور، چودھری نے جواب دیا، یہ صحیح ہے، اور تم نے لڑکی اور اپنے بیٹے کا تعلق توڑنے کے لیے لڑکی کی شادی امام سے کرائی تھی۔ جی حضور، چودھری نے کہا، یہ بھی صحیح ہے۔ جس رات لڑکی لاپتہ ہوئی اس رات تمہارا بیٹا گھر میں نہیں تھا۔ علی رضا نے پوچھا، وہ کہاں تھا اور کتنے دنوں بعد واپس آیا تھا؟ جھوٹ نہ بولنا۔ چودھری کے آنسو نکل آئے، سسکی سی لے کر بولا، اولاد حرامی نکل آئے تو باپ کی یہی حالت ہو جاتی ہے جو میری ہو رہی ہے۔ وہ 3 دن غیر حاضر رہا اور تم نے اس کے واپس آنے کے بعد مولوی کو تھانے کو ساتھ لا کر اس کی بیوی کی گمشدگی کی رپورٹ تھانے میں دی۔ علی رضا نے کہا، اس کی وجہ یہ تھی کہ تمہارا خیال تھا کہ لڑکی کو تمہارا بیٹا لے گیا ہے، مگر وہ واپس آیا تو تم سمجھے کہ لڑکی اس کے ساتھ نہیں گئی تھی، پھر تم مولوی کو ساتھ لیے تھانے آ گئے۔ ہاں حضور، چودھری نے کہا، مجھے یہی شک تھا۔ اگر تمہیں معلوم ہے کہ لڑکی کو تمہارا بیٹا لے گیا ہے تو مجھے بتا دو۔ علی رضا نے کہا، اگر مجھے کسی اور سے پتہ چلا تو تمہارے لیے بہت برا ہوگا۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ تم نے بڑئی کو اس کے گھر میں جا کر مارنے پیٹنے کا جو جرم کیا ہے، میں اس کی طرف توجہ نہیں دوں گا۔ علی رضا نے مجھے سنایا کہ چودھری اس قدر خوف زدہ ہو چکا تھا کہ اس میں جھوٹ بولنے کی ہمت نہیں رہی تھی۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ علی رضا اسے گرفتار کر لے گا۔ اس نے روتے ہوئے قسمیں کھائیں کہ اسے معلوم نہیں کہ لڑکی کو اس کا بیٹا لے گیا ہے۔ علی رضا نے اس سے اور کئی باتیں اگلوا لیں۔ اس نے اپنے بیٹے اور ناصرہ کے تعلقات کے متعلق وہی کچھ بتایا جو سفید پوش بتا چکا تھا۔ چودھری نے مزید یہ بتایا کہ ناصرہ کی شادی امام کے ساتھ ہو گئی تو چودھری کا بیٹا اپنے باپ سے باغی ہو گیا۔ کبھی تو شک ہوتا تھا جیسے وہ پاگل ہو گیا ہو۔ وہ قتل کے سوا کوئی بات ہی نہیں کرتا تھا۔ وہ چودھری کو بھی قتل کی دھمکیاں دیتا تھا اور امام کو بھی۔ چودھری نے بتایا کہ اس کے بیٹے نے جائیداد اور روپے پیسے سے اپنا حصہ مانگنا شروع کر دیا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ امام کے ساتھ ناصرہ کی شادی چودھری نے کرائی ہے اور اسے مارا پیٹا بھی گیا ہے۔ بیٹے نے اپنے باپ کی ایک کارستانی اپنی ماں کو بتا دی تھی اور اس نے یہ بات اپنے دونوں بھائیوں کو بھی بتائی تھی اور اپنی بہن کو بھی بتائی تھی۔ اب بیٹے نے باپ سے اپنا حصہ مانگنا شروع کر دیا تو بہن اور بھائیوں نے اپنے بھائی کی طرفداری کی اور باپ سے کہا کہ اس کا حصہ دے دو۔ چودھری کے لیے یہ باعث شرم تھا کہ غیر شادی شدہ بیٹے کو الگ کر دے، لیکن بیٹے نے اس کا ناک میں دم کر دیا تھا۔ چودھری نے مجبور ہو کر اسے حصہ دینے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ بیٹا باپ کے ساتھ کاروبار کرتا تھا، وہ کاروبار بھی تقسیم کرنے کی ضد کر رہا تھا۔ کسی پولیس افسر کو قانون نے اختیار نہیں دیا کہ وہ کسی ملزم کو سزا دے۔ اس کا فرض تفتیش کرنا اور ثبوت مہیا کرنا ہے کہ یہ شخص فلاں واردات کا ملزم ہے۔ علی رضا چونکہ کسی اور نیت سے تفتیش کر رہا تھا، اس لیے اسے چودھری اور امام پر غصہ آ رہا تھا۔ اس نے چودھری کو باہر بھیج دیا اور امام کو اندر بلا لیا۔ مولانا علی رضا نے امام سے کہا، آپ میرے پیشے امام ہیں، لیکن میری نوکری ایسی ہے کہ مجھے اپنے فرض کا زیادہ خیال رکھنا پڑتا ہے۔ اگر آپ کی بے ادبی ہو جائے تو مجھے معاف کر دینا۔ آپ نے ایسا جرم کیا ہے جس کی سزا سے میں آپ کو بچا نہیں سکتا۔ امام بری طرح بدکا اور سوالیہ نظروں سے علی رضا کو دیکھا۔ آپ نے بڑئی کے گھر میں گھس کر اسے کئی بار زد و کوب کیا ہے۔ علی رضا نے کہا، آپ نے اس کی بیوی کی بھی بے عزتی کی ہے۔ مجھے محلے کے 2-3 معزز آدمی مجبور کر رہے ہیں کہ میں آپ کے خلاف کارروائی کروں۔ میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کے اس جرم کو دبا لوں، مگر آپ اپنی نئی بیوی کو زد و کوب کرتے رہے ہیں اور بیسیوں گواہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ایک غریب اور بوڑھے آدمی کو مار پیٹ کر اس کی بیٹی کے ساتھ زبردستی شادی کی ہے۔ مجھے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ لڑکی نے ایجاب و قبول کے وقت آپ کو قبول نہیں کیا تھا۔
آپ اسے مار مار کر اپنی بیوی بنانے کی کوشش کرتے رہے، اب آپ ہی بتائیں میں کیا کروں؟ امام کی زبان کھل گئی، خوفزدہ لہجے میں بولا، جناب وہ میری شرعی بیوی ہے، آپ اسے تلاش کریں۔ جناب علی رضا نے کہا، میں نے تو سنا ہے کہ آپ کتاب نکال کر غائب کا حال بھی بتا دیتے ہیں، آنے والے وقت کا بھی حال معلوم کر لیتے ہیں، اور کسی کی کوئی چیز گم ہو جائے تو آپ بتا دیتے ہیں کہ وہ چیز کہاں رکھی ہے، اور سنا ہے کہ آپ چور کا نام اور پتہ بھی بتا دیتے ہیں۔ آپ کو اپنی بیوی کے لیے مجھ جیسے گنہگار آدمی کے پاس آنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ وہ معاملہ کچھ اور ہے، امام نے کہا، اور جناب مولانا یہ معاملہ بھی کچھ اور ہے۔ علی رضا نے کہا، کیا آپ صحیح کہتے ہیں کہ لڑکی زیور ساتھ لے گئی ہے، اور کیا واقعی وہ آپ کے گھر سے 700 روپیہ لے گئی ہے؟ اس نے کچھ کہنا چاہا لیکن وہ اتنا گھبرایا ہوا تھا کہ اس کی زبان ہکلا گئی۔ اس نے جھوٹ بولنے کی کوشش کی تھی۔ بڑائی علی رضا کو بتا چکا تھا کہ غائب ہونے سے 2 روز پہلے ناصرہ اپنا زیور ماں باپ کو دے آئی تھی، لیکن باپ سارا زیور امام کو دے آیا تھا۔ محترم علی رضا نے امام سے کہا، یہ سوچ لیں کہ آپ جو کچھ کہیں گے وہ آپ کو ذلیل اور رسوا کر سکتا ہے۔ اگر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ لڑکی زیور اور 700 روپیہ لے گئی ہے تو بڑے شوق سے کہہ دیں، میں آپ کو روک نہیں سکتا۔ میں آپ کو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ جھوٹ بولنے کا نتیجہ آپ کے لیے بہت برا ہوگا۔ امام نے سر جھکا لیا اور دبی زبان سے کہا، چودھری صاحب نے کہا تھا کہ تھانے میں لڑکی پر اور اس کے ماں باپ پر چوری کا الزام ضرور لگانا، ورنہ پولیس لڑکی کی تلاش میں دلچسپی نہیں لے گی۔ اس نے سر اٹھا کر کہا، اور چوری کا الزام لگانے کی دوسری وجہ یہ تھی کہ ہم بڑئی کو ڈرانا چاہتے تھے۔ ہمیں امید تھی کہ وہ چوری کے الزام سے ڈر کر لڑکی واپس کر دے گا۔ کیا یہ صحیح ہے کہ لڑکی کا زیور آپ کے پاس ہے؟ جی، امام نے کہا، میرے پاس ہے، اور وہ ایک پیسہ بھی آپ کے گھر سے نہیں لے گئی۔ نہیں، امام نے کہا، وہ کچھ بھی نہیں لے گئی۔ علی رضا نے مجھے بتایا کہ اسے بہت ہی افسوس ہوا کہ اس شخص نے ایک غریب لڑکی پر ظلم ہی نہیں کیا، یہ اسلام کی توہین کا بھی مرتکب ہو رہا تھا۔ اس نے کتاب نکالنے اور لوٹا پھیرنے اور دم درود کو اسلام بنا رکھا تھا۔ علی رضا کو خیال آیا کہ ہو سکتا ہے اسے یہ کیس ریکارڈ پر لانا ہی پڑے، اس لیے اس نے ہر ایک شہادت اور ثبوت فراہم کرنا ضروری سمجھا۔ اس نے امام سے کہا کہ اس کی پہلی بیوی سے ملنا چاہتا ہے، ہو سکتا ہے ناصرہ کے فرار میں اس کا بھی ہاتھ ہو۔ امام نے یہ سنا تو وہ پریشان ہو گیا، کہنے لگا کہ اس کی بیوی پردہ کرتی ہے۔ علی رضا نے کہا کہ وہ رات کو آئے گا اور اس کی بیوی کو اس کے سامنے بیٹھنا پڑے گا۔ امام نے کہا کہ وہ بھی پاس بیٹھے گا۔ علی رضا نے کہا کہ امام نے اس کے کام میں اس طرح دخل اندازی کی تو اس کی بیوی کو تھانے بلایا جائے گا۔ شہادت اکٹھی کرنے کے سلسلے میں علی رضا نے سوچا کہ لڑکی کو اگر چودھری کا بیٹا لے گیا ہے تو اسے کہیں باہر چھوڑ آیا ہے۔ اگر کسی گاؤں میں کسی دوست کے حوالے کر آیا ہے تو یہ معلوم کرنا ذرا مشکل ہوگا کہ وہ گاؤں کون سا ہے۔ اگر کسی دوسرے شہر میں لے گیا ہے تو وہ یا بس سے گیا ہوگا یا ریل گاڑی سے۔ ان دنوں بسوں کی یہ بھرمار نہیں تھی، قصبے کی 2 ہی بسیں تھیں جنہیں لاریاں کہا کرتے تھے۔ باہر کی 3-4 بسیں یہاں سے گزرا کرتی تھیں، رات کو کوئی بھی بس نہیں آتی تھی۔ اگر چودھری کا بیٹا عقل والا ہے تو وہ لڑکی کو بس سے نہیں لے گیا ہوگا، کیونکہ دن کے دوران وہ لڑکی کو چھپا کر نہیں لے جا سکتا تھا، لہٰذا وہ ریل گاڑی سے گیا ہوگا۔ یہ سب قیاس سرانیاں تھی، تفتیش و قیاس سرانیوں اور شکوک پر ہی ہوتی ہے۔ علی رضا ریلوے اسٹیشن پر گیا۔ یہ چھوٹا سا قصبہ تھا اور اس کا ریلوے اسٹیشن بھی چھوٹا سا تھا، جہاں صرف 2 پیسنجر گاڑیاں رکا کرتی تھیں، ایک دن کو اور ایک رات کو۔ رات کی گاڑی میں قصبے کا کوئی آدمی سفر کیا کرتا تھا۔ علی رضا نے ریلوے اسٹیشن پر جا کر بکنگ کلرک کو وہ تاریخ اور دن بتایا جس رات ناصرہ غائب ہوئی تھی۔ ابھی 1 ہفتہ ہی گزرا تھا۔ اس نے پوچھا کہ رات کی گاڑی سے اس رات اس نے کتنے ٹکٹ بیچے تھے؟ اس نے ریکارڈ دیکھ کر بتایا کہ صرف 6 ٹکٹ دیے گئے تھے۔ بکنگ کلرک سے پوچھا کہ وہ ان مسافروں کو پہچانتا ہے؟ اس نے 2 کا نام لیا جنہیں وہ پہچانتا تھا، ایک کوئی ہندو تھا اور دوسرا چودھری کا بیٹا۔ یہ کلرک 2 سال سے یہاں تھا، وہ چیدہ لوگوں کو جانتا پہچانتا تھا۔ اس نے بتایا کہ چودھری کے بیٹے نے لاہور کے 2 ٹکٹ لیے تھے۔ کلرک کو یہ معلوم نہیں تھا کہ دوسرا کون تھا۔ علی رضا کو یقین سا ہونے لگا کہ دوسرا ٹکٹ ناصرہ کے لیے تھا۔ اسے یہ خیال بھی آیا کہ بڑئی کا فوجی بیٹا لاہور چھاؤنی میں ہے۔ سوال یہ پیدا ہوا کہ چودھری کا بیٹا بڑئی کے بیٹے کی ماں پر ناصرہ کو لے گیا ہے اور بھائی نے بہن کو اپنے پاس یا اپنے کسی شادی شدہ دوست کے فیملی کوارٹر میں رکھ لیا ہے۔ علی رضا کے شک کو بڑئی کے بیٹے کے خطوط تقویت دے رہے تھے۔ اس نے امام کے ساتھ ناصرہ کی شادی پر باپ کو بڑے ہی سخت خط لکھے تھے۔ شام کے بعد علی رضا امام کے گھر چلا گیا۔ وہ وردی میں نہیں تھا۔ امام نے اس کی منت سماجت کی کہ اس کی بیوی سے نہ ملے
علی رضا نے کہا کہ نہیں ملوں گا، صبح وردی میں 2 کانسٹیبل آئیں گے اور آپ کو اور آپ کی بیوی کو تھانے لے جائیں گے۔ امام مجبور ہو گیا۔ علی رضا اس کی پہلی بیوی کے بعد جا بیٹھا۔ اس نے اس عورت کی رگوں پر قبضہ کر لیا، وہ تو پہلے ہی جلی بیٹھی تھی۔ اس نے ان تمام باتوں کی تصدیق کر دی جو علی رضا کو پہلے ہی معلوم ہو چکی تھیں۔ اس نے کچھ اور باتیں بھی بتائیں۔ اس نے یقین کے ساتھ بتایا کہ ناصرہ نے امام سے بہت مار کھائی لیکن عملاً اس کی بیوی نہ بنی۔ پہلی بیوی امام کے خلاف ناصرہ کی حوصلہ افزائی کرتی رہی اور اس نے کئی بار ناصرہ کو پٹائی سے بچایا۔ اس عورت نے نئی بات یہ بتائی کہ اس کے دل میں ناصرہ کی محبت پیدا ہو گئی تھی اور ہمدردی تو بہت تھی۔ ناصرہ نے اسے ہمراز بنا لیا تھا اور ناصرہ نے اسے بتا دیا تھا کہ وہ چودھری کے بیٹے کے سوا کسی اور کو اپنا خاوند تسلیم نہیں کرے گی۔ اس کی باتوں سے ظاہر ہوتا تھا کہ اسے جب بھی موقع ملا وہ اس لڑکے کے ساتھ چلی جائے گی۔ علی رضا نے اس عورت کے ساتھ 2 گھنٹے صرف کیے۔ اسے شک ہونے لگا کہ ناصرہ کے فرار میں اس عورت کی بھی مدد شامل ہے۔ علی رضا ہوشیار اور ذہین آدمی تھا، ہر ڈھنگ کھیل سکتا تھا۔ اس نے اس عورت پر اپنی زبان کا جادو چلایا تو عورت نے اسے اپنا ہمراز بھائی سمجھ کر بتایا کہ جس رات ناصرہ کو گھر سے بھاگنا تھا اس رات اس عورت نے امام کو اپنے کمرے میں رکھا تھا۔ اس مقصد کے لیے اسے بڑے پیارے کرتب دکھانے پڑے تھے۔ ناصرہ نے اسے بتایا تھا کہ چودھری کا بیٹا اسے ساتھ لے جانے کو تیار ہے لیکن اس نے یہ نہیں بتایا کہ اسے رکھے گا کہاں۔ راز کھل کر سامنے آ گیا۔ علی رضا وہاں سے ہلکا پھلکا ہو کر نکلا۔ امام کی بیوی نے اس کے آگے ہاتھ جوڑ کر منت کی تھی کہ امام کو پتہ نہ چلنے دے کہ اس نے یہ باتیں بتائی ہیں۔ علی رضا نے اس کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ ساری عمر امام کو پتہ نہیں چلے گا کہ اس کی پہلی بیوی نے کیا بتایا ہے۔ اس نے اس عورت سے یہ بھی کہا تھا تمہارا خامد اب دوسری شادی کا کبھی سوچے گا بھی نہیں۔ علی رضا واپس اپنے گھر گیا تو چودھری کا بیٹا آیا بیٹھا تھا۔ علی رضا جب امام کے گھر جا رہا تھا اس نے چودھری کے بیٹے کو پیغام بھیجا تھا کہ وہ کسی کو بتائے بغیر اس کے گھر آ جائے۔ علی رضا نے اسے کہا کہ وہ کچھ بھی نہ چھپائے تو فائدے میں رہے گا۔ وہ نوجوان تھا، بڑی سنگین حرکت کر چکا تھا۔ اب وہ ایک تھانے دار کے سامنے بیٹھا تھا اس لیے وہ گھبرایا ہوا تھا۔ اس نے بولنے کی کوشش کی تو وہ ہکلانے لگا۔ محبت میں تو مرد جانیں قربان کر دیتے ہیں یار۔ علی رضا نے اسے بے تکلفانہ دوستی سے کہا تم تو ڈر ہی گئے ہو، دل مضبوط کرو، میں نے تمہیں اپنے گھر بلایا ہے، تھانے میں تو نہیں بلایا، اور میں نے تمہیں رات کو بلایا ہے، ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ تمہیں میں نے بلایا ہے، تم شاید کچھ بھی نہیں سمجھے۔ اس نے دل مضبوط کر لیا، وہ واقعی دلیر تھا۔ اس نے کہا میں ڈر نہیں رہا، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آپ دوستوں کی طرح مجھ سے بھید لے رہے ہیں، اس کے بعد آپ مجھے الٹا لٹکا کر اپنے مطلب کی باتیں اگلوانے کی کوشش کریں گے۔ میں آپ کو صاف لفظوں میں بتا دیتا ہوں کہ آپ میرے سینے میں سے کوئی بھید نہیں نکال سکیں گے۔ پولیس پر کون اعتبار کرتا ہے؟ اگر علی رضا کی نیت کچھ اور نہ ہوتی تو اسے میں واقعی الٹا لٹکا دیتا۔ میں نے ہنس کر اسے کہا تم خاصے بیوقوف معلوم ہوتے ہو، مجھے یہ بتا دو کہ تم نے لاہور تک دوسرا ٹکٹ کس کے لیے لیا تھا؟ کہہ دو کہ ایک دوست ساتھ گیا تھا، اگر ایسے ہی کہوگے تو میں دوست کا نام پتہ بھی پوچھوں گا اور اسے یہاں بلاؤں گا، پھر میں تمہیں بتاؤں گا کہ تمہارا وہ دوست کون سے کپڑوں میں تھا، وہ کون تھا اور تم نے اس پر کس طرح پردہ ڈال رکھا تھا۔ میرے پاس اتنے گواہ اور اتنا ثبوت موجود ہے کہ میں تمہیں تمہارے گھر سے ہتھ کڑی لگا کر لا سکتا اور سیدھا حوالات میں بند کر سکتا تھا۔ الو کے پٹھے نہ بنو، صاف بتاؤ، میری بات سنو۔ اس نے سر جھکا لیا اور سوچنے لگا میں لاہور سے لڑکی برآمد کر سکتا ہوں۔ علی رضا نے کہا میں نہیں کروں گا، مجھے معلوم ہے ناصرہ کہاں ہے، اپنے منہ سے بولو کہ اسے تم لے گئے تھے، اور امام کی پہلی بیوی نے بڑی چالاکی سے امام کو اس رات اپنے کمرے میں رکھا تھا۔ اس نے پچھو پیش کی۔ علی رضا کی زبانی کے جادو اور حوصلہ افزائی سے اس نے تسلیم کر لیا کہ لڑکی وہی لے گیا تھا اور اسے لاہور اس کے بھائی کے حوالے کر آیا ہے۔ اس نے بتایا کہ ناصرہ کا بھائی اس قدر غصے میں ہے کہ وہ امام کو، چودھری کو اور اپنے باپ کو بھی قتل کرنے کے لیے تیار تھا۔ بہن بھائی کی آپس میں بہت محبت تھی۔ اس کے بھائی نے یہ پروگرام بنا رکھا تھا کہ وہ رات کو یہاں آئے گا، امام اور چودھری کو قتل کر کے اور اپنی بہن کو ساتھ لے کر اسی رات واپس لاہور چھاؤنی چلا جائے گا۔ اس رات کی وہ کوئی ڈیوٹی لکھوا لے گا اور اگر پولیس نے شک کیا تو وہ ثابت کر دے گا کہ وہ کوہ کی رات لاہور کی ڈیوٹی پر تھا۔ یہ غصے اور انتقام کے تحت بنی ہوئی اسکیم تھی۔ ناصرہ کے بھائی نے یہاں تک تو ٹھیک سوچا تھا کہ وہ رات کو قتل کی واردات کر کے واپس اپنی یونٹ میں چلا جائے گا۔ کچھ ایسی وارداتیں بھی ہوئی تھیں۔ فوجی رات کو آیا، اپنے دشمن کو قتل کر کے چلا گیا۔ اگر وہ گرفتار ہو بھی گیا تو ثبوت اور شہادت کے باوجود وہ بری ہو گیا کیونکہ اس کی یونٹ نے تحریری ثبوت پیش کر دیا کہ کوہ کی رات وہ ڈیوٹی پر تھا۔ مگر ناصرہ کے بھائی کا مسئلہ قتل پر ختم نہیں ہو سکتا تھا۔
وہ ناصرہ کو کب تک کسی کے دوست کے گھر چھپا کر رکھتا، اگر کسی کے ساتھ اس کی شادی کرتا تو امام سے طلاق لینی ضروری تھی۔ چودھری کا بیٹا علی رضا کے ساتھ کھل گیا تھا۔ اس نے ناصرہ کی محبت کی وہی باتیں سنائیں جو پہلے معلوم ہو چکی تھیں۔ اس نے اپنے خون سے قسم کھائی تھی کہ شادی ناصرہ سے کرے گا۔ اس نے علی رضا کو محبت کی ساری رویداد سنا دی۔ ناصرہ کی شادی ایسے طریقے سے کر دی گئی کہ چودھری کا بیٹا کچھ بھی نہ کر سکا۔ اپنے باپ کے ساتھ اس کی دشمنی پہلے سے زیادہ ہو گئی۔ اپنے باپ کے خلاف اس کے دل میں اسی وقت نفرت پیدا ہو گئی تھی جب چودھری نے بڑھئی کو کام سے جواب دے دیا تھا اور اس کی بے عزتی کی تھی کہ وہ اپنی بیٹی کو سنبھال کر رکھے۔ وہ ناصرہ سے شادی کے بعد بھی ملتا رہا۔ اسے ناصرہ نے اور اس کے باپ نے بتایا تھا کہ ناصرہ کا بھائی بھی شادی پر سخت بھڑکا ہوا ہے اور وہ امام سے ناصرہ کی طلاق تک لینے کو اور اسے قتل کر دینے کو بھی تیار ہے۔ ناصرہ نے چودھری کے بیٹے سے کہا کہ اس کے بھائی سے ملے اور اسے کہے کہ وہ ناصرہ کے ساتھ شادی کرنے کو تیار ہے اور ناصرہ امام کے گھر سے بھاگنے کو تیار ہے۔ چودھری کا بیٹا لاہور چلا گیا اور ناصرہ کے بھائی سے ملا۔ اپنے باپ کے خلاف باتیں کی، یہ بھی کہا کہ وہ اپنے باپ سے جائیداد اور کاروبار کا حصہ لے کر اس سے صرف ناصرہ کی خاطر الگ ہو رہا ہے۔ مختصر یہ کہ اس نے ناصرہ کے بھائی کو یقین دلا دیا کہ وہ ہر طرح اس کے ساتھ ہے۔ ناصرہ کو امام کے گھر سے نکال لائے گا اور جہاں کہیں اسے رکھنا پڑے گا رکھے گا۔ ناصرہ کے بھائی کو اس پر اعتبار آ گیا۔ وہ تو پہلے ہی بھڑکا ہوا تھا۔ اس کا خون تو یہ سوچ سوچ کر کھولتا رہتا تھا کہ امام اور چودھری نے اس کے باپ کو مارا پیٹا اور اس کی بہن کو ہر روز مارتا پیٹتا ہے کیونکہ اس کی بہن امام کو خامد تسلیم نہیں کرتی۔ یہ سن کر وہ آگ بگولا ہو گیا۔ چودھری کے بیٹے نے اسے کہا کہ کسی کو قتل کرنے کی ضرورت نہیں، قتل کیا بھی جا سکتا ہے لیکن پکڑے گئے تو ناصرہ اور اس کے ماں باپ کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ ماں باپ بوڑھے ہیں، کب تک زندہ رہیں گے؟ ناصرہ ذلیل و خوار ہو جائے گی۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ ناصرہ کو وہاں سے نکال کر لاہور لایا جائے۔ چودھری کا بیٹا اپنے باپ سے حصہ الگ کر کے اپنا کاروبار کرے گا اور ناصرہ کے ساتھ شادی کر لے گا۔ ناصرہ کے بھائی نے کہا کہ ناصرہ کو تھوڑے دنوں کے لیے لاہور میں رکھنے کا انتظام ہو جائے گا۔ بہرحال یہ طے ہو گیا کہ چودھری کا بیٹا ناصرہ کو نکال لائے۔ وہ واپس آ گیا۔ اس نے عقل مندی یہ کی کہ فوراً ہی ناصرہ کو نکالنے کی کوشش نہ کی۔ ناصرہ کسی بھی رات امام کے گھر سے بھاگ جانے کو تیار تھی۔ چودھری کے بیٹے نے پہلا کام یہ کیا کہ اپنے باپ کے پیچھے پڑ گیا کہ جائیداد سے اس کا حصہ الگ کر دے اور اسے الگ دکان دے۔ وہ اپنی آزاد پوزیشن بنا رہا تھا۔ باپ نے اسے ٹالنے اور سمجھانے بجھانے کی کوشش کی۔ بیٹا اتنا ہی زیادہ بھڑکتا گیا۔ اس نے گھر کے تمام افراد کو بتایا کہ اس کے باپ نے ایک غریب اور بے کس آدمی کو مار پیٹ کر اس کی بیٹی کو زبردستی اس کی باپ کی عمر کے آدمی کے ساتھ بیاہ دیا ہے اور ایسا گناہ ہے جس کی سزا خدا کی طرف سے سارے خاندان کو ملے گی۔ اس نے ایسی باتیں کی کہ گھر کے تمام افراد اس کے حامی اور چودھری کے خلاف ہو گئے۔ ان میں چودھری کی دبی قسم کی بیوی بھی تھی، اس کے 2 بیٹے اور ایک شادی شدہ بہن بھی تھی اور اس کا داماد بھی اس سے کھچا کھچا رہنے لگا۔ علی رضا نے مجھے چودھری کے بیٹے کے الفاظ سنائے جو اس نے اپنے باپ سے کہے تھے، یہ مجھے آج تک یاد ہیں۔ آپ کے ساری عمر کی سجدوں میں اتنی طاقت نہیں جتنی غریب اور مظلوم کی ایک آہ میں ہوتی ہے۔ دولت کی چمک سے آپ خدا کی آنکھیں بند نہیں کر سکتے۔ خدا گناہ گاروں کی نمازوں کے دھوکے میں نہیں آیا کرتا۔ چودھری مجبور ہو گیا کہ بیٹے کو حصہ دے کر الگ کر دے۔ چودھری کے بیٹے نے علی رضا کو بتایا کہ اس کا باپ صرف باتوں سے اسے حصہ دینے پر رضامند نہیں ہوا تھا۔ اس نے ایک روز باپ کو چاقو دکھا کر بڑے تحمل سے کہا تھا، اگر آپ نے میرا حصہ الگ نہ کیا تو میں پھر بھی آپ سے الگ ہو جاؤں گا لیکن آپ کو زندہ نہیں رہنے دوں گا۔ باپ نے بیٹے کے حصے کی علیحدگی کاغذی کارروائی مکمل کر لی اور یہ بھی طے کر لیا کہ کاروبار میں سے اسے کتنی نقدی رقم دے گا۔ ادھر سے مطمئن ہو کر چودھری کے بیٹے نے ناصرہ سے ملاقات کی اور اسے کہا کہ وہ کل رات فلاں جگہ آ جائے۔ ناصرہ اپنا زیور امام کے گھر نہیں چھوڑنا چاہتی تھی۔ وہ زیور ماں باپ کو دے آئی لیکن باپ ڈر کے مارے زیور امام کو دے آیا۔ نہ باپ کو معلوم تھا نہ امام کو شک تھا کہ ناصرہ بھاگ رہی ہے۔ چودھری کے بیٹے کو معلوم تھا کہ امام کی پہلی بیوی ناصرہ کو فرار میں مدد دے رہی ہے۔ ان کی سکیم کامیاب رہی۔ ناصرہ امام کے گھر سے نکل آئی۔ چودھری کا بیٹا انتظار میں کھڑا تھا۔ ناصرہ نے اپنے اوپر ایک کمبل ڈال رکھا تھا۔ ریلوے اسٹیشن پر گئے۔ چودھری کے بیٹے نے لاہور کے 2 ٹکٹ لیے۔ پلیٹ فارم پر روشنی نہ ہونے کے برابر تھی۔ گاڑی آئی اور دونوں کو لاہور لے گئی۔ وہ ناصرہ کو اس کے بھائی کے حوالے کر کے اس وقت واپس آیا جب بھائی نے ناصرہ کو رکھنے کا انتظام اپنے ایک دوست کے فیملی کوارٹر میں کر دیا۔ علی رضا نے اس سے پوچھا کہ اب وہ کیا کرے گا۔ اس نے کہا کہ باپ سے اپنا حصہ لے کر یہاں یا کہیں اور کاروبار شروع کرے گا اور ناصرہ کے ساتھ شادی کر لے گا۔ علی رضا نے اسے کہا کہ اسے شاید معلوم نہیں کہ امام سے طلاق لیے بغیر وہ ناصرہ کے ساتھ شادی نہیں کر سکتا۔ تب وہ چونکا اور راستہ سے بولا، یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا۔
میں تمہاری مشکل آسان کر دیتا ہوں۔ علی رضا نے اسے کہا، میں تمہیں 2 دنوں کی مہلت دیتا ہوں، کل اور پرسوں۔ اس سے اگلے دن امام سے ناصرہ کا تحریری طلاق نامہ لے آؤ۔ اگر نہ لا سکے تو مجھے باضابطہ کارروائی کرنی پڑے گی۔ اس کام کے لیے میں تمہیں آزاد چھوڑ رہا ہوں۔ اگر تم نے مفرون ہونے کی کوشش کی تو تمہاری زندگی جہنم بن جائے گی، جاؤ۔ وہ چلا گیا۔ علی رضا نے مجھے سنایا، اگلا دن گزر گیا، اگلی رات بھی گزر گئی۔ اس سے اگلے دن کی صبح طلوع ہوئی تو میرے گھر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں بھی جاگا نہیں تھا۔ میری بیوی نے مجھے جا کر بتایا کہ ہٹا کٹا مولوی سے آیا ہے۔ میں سمجھ گیا کہ یہ ہمارے امام صاحب ہوں گے۔ میں گھبرا گیا۔ گھبراہٹ کی ایک وجہ تھی جو میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا۔ میں ایک خبر کا منتظر تھا۔ یہ میرے لیے اچھی ہو سکتی تھی اور بہت بری بھی۔ میں بہت تیز چلتا باہر نکلا۔ امام کھڑا تھا۔ میں نے پوچھا کہ وہ کیسے آیا ہے۔ اس نے کہا، میں اپنا مقدمہ واپس لینا چاہتا ہوں۔ میں نے وجہ پوچھی تو اس نے کہا، میں نے اس بدکار اور فاحشہ عورت کو طلاق دے دی ہے۔ میری گھبراہٹ ختم ہو گئی۔ علی رضا نے اسے اندر بٹھایا اور کہا کہ اسے تحریری طلاق نامہ تھانے میں دینا ہوگا، جو کیس کی فائل میں لگایا جائے گا، ورنہ علی رضا سے باز پرس ہو سکتی ہے کہ اس نے کیس کیوں ختم کر دیا ہے۔ حقیقت یہ تھی کہ علی رضا نے کیس رجسٹر ہی نہیں کیا تھا اور اس کی کوئی خاص فائل نہیں کھلی تھی۔ امام نے کہا کہ اس نے طلاق نامہ دے دیا ہے، اس کے باپ تک پہنچ گیا ہوگا۔ علی رضا نے اسے ایک بیان اس قسم کا لکھوا لیا کہ اس نے اپنی بیوی کو طلاق دی ہے، اس کی بیوی اس کی رضا اور اجازت سے گئی ہے، وہ اپنے ساتھ زیور بھی لے گئی ہے جو وہ اپنے ماں باپ کے گھر سے لائی تھی۔ اس نے امام کے گھر سے کوئی چوری نہیں کی اور امام نے اسے 350 روپیہ حق مہر دے دیا ہے۔ امام کے جانے کے نصف گھنٹہ بعد چودھری کا بیٹا آ گیا۔ اس نے امام کے ہاتھ کی لکھی ہوئی طلاق علی رضا کے آگے رکھ دی۔ اگر امام پہلے آ کر نہ بتا گیا ہوتا تو علی رضا یقین نہ کرتا کہ امام نے ناصرہ کو طلاق دے دی ہے۔ اس نے امام سے جو بیان لکھوایا تھا وہ تحریری طلاق کی تحریر سے ملائی۔ دونوں تحریریں ایک ہاتھ کی لکھی ہوئی تھیں۔ علی رضا نے چودھری کے بیٹے کو بہت کچھ سمجھا بجھا کر رخصت کیا۔ اس نے چونکہ کیس رجسٹر ہی نہیں کیا تھا، اس لیے اس کے لیے یہ مسئلہ پیدا ہی نہ ہوا کہ وہ کیس پر پردہ کس طرح ڈالے۔ اس نے بتایا کہ تھوڑے عرصے بعد پتہ چلا کہ چودھری کا بیٹا ناصرہ کو وہیں لے آیا ہے۔ ان کی باقاعدہ شادی ہو چکی تھی۔ بیٹا باپ سے الگ ہو گیا اور ایک رات میاں بیوی میرے گھر آ گئے۔ میں نے اس لڑکی کو پہلی بار دیکھا، یقین نہیں آتا تھا کہ یہ کسی غریب بڑے کی بیٹی ہے۔ بہت خوبصورت ہے۔ علی رضا نے کہا، اس کے باپ نے ٹھیک کہا تھا کہ خدا غریب کو بیٹی نہ دے، بیٹی ہی دینی ہے تو اتنی خوبصورت نہ دے۔ دونوں میرا شکریہ ادا کرنے آئے تھے۔ علی رضا کی کہانی یہاں ختم ہو گئی۔ اس واقعے کو ابھی صرف 6 مہینے گزرے تھے۔ علی رضا کو خطرہ محسوس ہو رہا تھا کہ اس کے جانے کے بعد چودھری یا امام یا ان کا کوئی ساتھی اس کے خلاف شکایت یا کوئی اور کارروائی نہ کر دے۔ میں نے اسے تسلی دی کہ اس نے جو کچھ کیا ہے وہ ضابطے اور قانون کے خلاف کیا ہے، لیکن ایسے طریقے سے کیا ہے کہ اسے کوئی پکڑ نہیں سکتا۔ میں نے اسے یہ بھی کہا کہ اس نے یہ کام اچھی نیت سے کیا ہے، اس لیے خدا اس کی عزت کی حفاظت کرے گا۔ میں نے اس کے ساتھ وعدہ کیا کہ اس کی غیر حاضری میں اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہونے دوں گا۔ اسی کیس کی باتیں کرتے ہوئے میں نے کہا، امام بڑا ہی کچا نکلا کہ اس نے لڑکی کو طلاق دے دی۔ میرا خیال ہے کہ اس نے عقل مندی کا ثبوت دیا ہے، کسی نے اسے مشورہ دیا ہوگا کہ تھانے اور عدالت میں اس کی رسوائی ہوگی۔ یہ بھی بتا دوں کہ اس نے طلاق کیوں دی تھی۔ علی رضا نے مسکراتے ہوئے کہا، ملک مجھے ذلیل تو نہیں کرواؤ گے؟ اصل راز تو یہ معلوم ہوتا ہے جو تم مجھ سے چھپانا چاہتے تھے۔ میں نے کہا، یہ نہیں بتاؤ گے تو میں اگر ضرورت پڑی تو تمہیں ذلت سے کس طرح بچاؤں گا؟ یہ تو تم نے دیکھ لیا نا کہ امام نے مذہب کی امامت کے زور پر اور چودھری نے دولت اور اونچی حیثیت کے روب میں ایک غریب آدمی پر کیا ظلم کیا ہے اور اس کی بیٹی کا نکاح زبردستی پڑھا دیا تھا۔ اس کے بعد بھی وہ اسے مارتے پیٹتے رہے کیونکہ دونوں کو یہ گمان تھا کہ ان کے ہاتھ روکنے والا کوئی نہیں۔ چودھری کا بیٹا اس غریب بڑھئی کی لڑکی کو چاہنے لگا تو چودھری نے اس کی سزا بڑھئی بے روزگار کر کے دی۔ امام اور چودھری بھول گئے تھے کہ ظالم کا ہاتھ روکنے والا موجود ہے، لیکن وہ کسی کو نظر نہیں آتا، وہ خدا ہے، اور یہ خدا ہی کا حکم تھا کہ میں اس کی ذات باری کی وہ لاٹھی بنوں جس کی آواز نہیں ہوتی۔ ملک، تم جانتے ہو میں بے تاب ہو رہا تھا کہ وہ مجھے جلدی جلدی وہ بات بتائے جو اس نے چھپا لی تھی۔ میں نے کہا، آواز بند کرو اور اسے بات پر آؤ۔ ملک یار، اس نے کہا، بات یہ ہے کہ امام سے طلاق لکھوانے کا بندوبست میں نے ہی کیا تھا۔ یہ تو تم بتا چکے ہو کہ تم نے چودھری کے بیٹے سے کہا تھا کہ امام سے طلاق لکھوا لاؤ۔ میں نے کہا اور وہ لکھوا لایا۔ وہ روپے پیسے والا تھا، اس نے امام کے آگے رقم رکھ کر کہا ہوگا کہ طلاق لکھ دو اور یہ رقم اٹھا لو۔ ارے نہیں ملک، اس نے کہا، اس طرح تم اتنی خوبصورت اور نوجوان بیوی کو طلاق دے دو گے؟ سنو، امام نے ایک خنجر اور ایک چاقو کی نوک پر طلاق لکھی تھی اور یہ میرا بندوبست تھا۔ میں نے چودھری کے بیٹے سے کہا کہ 1 یا 2 قابل اعتماد دوستوں کو ساتھ لو اور رات کے وقت امام کے گھر کی دیوار پھاند کر اندر جاؤ،
اسے جگاؤ اور چاقو کی نوک اس کی شاہ رگ پر رکھ کر طلاق لکھوا لو۔ میں حیرت سے علی رضا کا منہ دیکھ رہا تھا۔ چودھری کا بیٹا میرے پاس طلاق نامہ لے کر آیا تھا تو اس نے مجھے بتایا کہ وہ رات کو میرے گھر سے اٹھ کر ریلوے اسٹیشن چلا گیا۔ لاہور کی طرف جانے والی پیسنجر ٹرین آنے والی تھی۔ اس سے لاہور گیا، ناصرہ کے بھائی سے بات کی، میرا حوالہ دیا۔ اگلی رات پیسنجر ٹرین لاہور سے جو آتی ہے اس سے دونوں آئے، اسٹیشن سے سیدھا امام کے گھر گئے۔ اس کی دیوار پھاند گئے۔ امام اور اس کی بیوی ایک کمرے میں سوئے ہوئے تھے۔ انہوں نے امام کو جگایا۔ ناصرہ کے بھائی کے پاس خنجر تھا اور چودھری کے بیٹے کے پاس لمبا چاقو اور ٹارچ تھی۔ انہوں نے ٹارچ کی روشنی میں امام کے ایک پہلو میں خنجر کی نوک اور دوسرے پہلو میں چاقو کی نوک رکھ کر کہا، طلاق لکھ دو۔ انہوں نے اسے یہ بھی کہا کہ طلاق نہیں لکھو گے تو جان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے، اور اگر طلاق لکھ کر کل تھانے رپورٹ کرنے گئے تو یاد رکھو درجنوں گواہ گواہی دیں گے کہ تم نے ناصرہ کے ماں باپ کو مار پیٹ کر اس کے ساتھ جبرن نکاح پڑھایا ہے۔ ہم تمہیں 5 سال سزا دلائیں گے۔ میں نے امام کو پہلے ہی ڈرا رکھا تھا کہ اس نے بڑی کو زد و کوب کرنے کا جو جرم کیا ہے اس سے وہ بچ نہیں سکتا۔ اب اس نے اپنی جان ایک خنجر اور چاقو کے نوک پر دیکھی تو اس نے طلاق لکھ دی۔ چودھری کے بیٹے نے کہا کہ ناصرہ کا وہ زیور نکالو جو اس کے ماں باپ نے اسے دیا تھا۔ اس نے وہ نکال دیا۔ ناصرہ کے بھائی نے کہا کہ حق مہر ادا کرو، یہ 600 روپے تھا۔ امام نے منت کے لہجے میں کہا کہ اس کے پاس اتنی رقم نہیں۔ اس نے ایک ٹرنک سے رقم نکالی، یہ 350 روپے تھی، اسے وہی لے لے گی۔ مزے کی بات یہ ہے کہ امام کی پہلی بیوی امام کو کہتی رہی کہ طلاق لکھ دو اور یہ جو مانگتے ہیں ان کے حوالے کر دو۔ کس طوائف کو بیاہ لائے تھے جس نے ہمارے پیچھے گنڈے اور ڈاکو ڈال دیے ہیں۔ وہ تو چاہتی ہوئی یہی تھی اور جو چاہتی تھی وہ ہو گیا۔ ناصرہ کا بھائی زیور اور رقم لے کر لاہور چلا گیا۔ چودھری کا بیٹا یہیں رہ گیا۔ علی رضا نے یہ کہانی سنانے سے پہلے مجھے کہا تھا کہ اس کے چلے جانے کے بعد اس کے خلاف کوئی طوفان نہ اٹھ کھڑا ہو، اور وہ اگلے روز چلا گیا۔ میں اس تھانے میں 1.5 سال رہا، کوئی طوفان نہ اٹھا۔